السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک لو بیک پین ہے، اور اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کافی ہمارے پیشنٹس نے کی طرف سے کوئریز آئی ہیں کہ لو بیک پین پاکستان میں خاصا کامن ہے، بلکہ پوری دنیا میں کامن ہے، تو اس کا علاج صحیح طرح سے یہاں ہو نہیں پا رہا۔ تو اس کا علاج ہم اس کلینک میں جس طرح سے کر رہے ہیں اس سے متاثر ہو کے لوگوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اس پہ ویڈیو بنائیں۔ تو لو بیک پین جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ خاصا کامن ہے، جو کہ کمر کے نچلے حصے کے 5 مورے جو جس کو لمبر ورٹیبرا کہتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ دوائیاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، ٹپیکل جو ہے پوری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں۔ تو جو ٹپیکل پین میڈیکیشنز ہے اس کا سہارا لیتے ہیں، اس کے بعد فزیکل تھیراپی کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی جو لو بیک پین کی جو مین ریزنز ہوتی ہیں وہ چونکہ ایک نہیں ہوتی، وہ کئی وجوہات ہیں۔ تو اس کے لیے اس کا پراپر ڈائگنوز کرنا، اس کی روٹ کاز تک پہنچنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کئی وجوہات ہیں، جیسے میں نے کہا آ جاتی ہیں۔ اس میں آپ کا جو اسپائن کا اٹ سیلف ایشو ہے وہ نمبر 1 کاز ہوتا ہے کہ اسپائن میں کوئی ڈیمیج ہو گیا آپ کے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایج گروپس آ جاتے ہیں کہ کس ایج کے گروپ میں اسپائن کا ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے۔ ٹپیکلی لو بیک پین جو ہے وہ اینی ویئر فرام 20 to 50 ایج تک ہوتی ہے، جس میں اکثر جیسے ینگ لوگ ہیں وہ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، کوئی ایتھلیٹس ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ 50 سال کے قریب ہے تو وہ اس کا لائف سٹائل جاب کا ایسے ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے کرسی پہ، یا اس کی کرسی کی پوزیشن غلط ہے، یا کرسی ہی خراب ہے، چیئر اس کی اور ڈیسک اور کمپیوٹر کی جو پوزیشن ہے۔ تو اس میں کئی وجوہات آ جاتی ہیں جس سے اسپائن جو ہے ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتی ہے، تو دیٹ از نمبر 1 کاز۔ نمبر 2 کاز جو ہے وہ آپ کی خاص طور پہ پاکستان میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ڈائٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ لوگوں کی ڈائٹ ایسے نہیں ہے جیسے باہر کے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے۔ تو سمپل کھانا جو لوگ یہاں کھاتے ہیں اس میں اکثر لوگ خاص طور پہ جو اس میں منرلز آ جاتے ہیں، اسپیشل وائٹامنز آ جاتے ہیں، جیسے وائٹامن B2 ہے، وائٹامن D ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس چیز کی کمی سے لوگوں کو نیوروپیتھی ہو جاتی ہے، نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور ہو جائے تو وہ ریکور نہیں ہوتی کیونکہ ان کی ڈائٹ میں یہ چیزیں نہیں جا رہی ہوتی۔ اس کے علاوہ جو کازز ہیں اس میں آپ کا پوسچر آ جاتا ہے۔ اکثر جو ایتھلیٹس ہیں یا جو لوگ واک زیادہ کرتے ہیں ان کے فار ایگزامپل ان کے مثال کے طور پہ فلیٹ فٹ ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاؤں فلیٹ ہیں، جس کی وجہ سے اسپائن ہر وقت کھچاؤ میں رہتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اس کا اسپائن کا جو کرو ہے وہ چینج ہو کے اس میں اس کی ڈسک میں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ڈیمیج بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر اکثر ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو سرجری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی جو کاز میں آ جاتا ہے وہ ہے آپ کی انٹیسٹینل سٹمک کا ایشوز۔ اکثر لوگوں کو گیسٹرک السرز کا مسئلہ ہے، ان کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، یا ان کو کڈنی سٹونز ہیں۔ تو آپ کے انٹرنل آرگنز میں جو خرابیاں ہیں، جو آپ کو بیماریاں ہیں، اس وجہ سے بھی اس کی ریفرڈ پین لو بیک ہو جاتی ہے، جو اگر پراپر ڈائگنوز ہم نہیں کریں گے تو ہم صرف پین کا ہی علاج کرتے رہیں گے دوائیوں کے ساتھ، اور روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے کہ روٹ کاز میں اٹ کوڈ بی جو ہے آپ کی اگر سائڈ پہ درد ہو رہی ہے تو وہ آپ کے کڈنی سٹون ہو سکتے ہیں جو کہ پیچھے کو بھی جاتی ہے۔ آپ کے معدے کا مسئلہ ہے اگر، تو وہ آپ بجائے معدے کا علاج کریں آپ پھر بھی لو بیک کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو قبض کا شکار ہیں آپ، کئی دن یا کئی ہفتے آپ کو باؤل موومنٹ نہیں ہوتی، تو آپ اس کو اگنور کر کے لو بیک پین کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید آپ کو انٹیسٹینل ایشوز جو ہیں وہ کنٹینیو رہتے ہیں اور وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ چوتھا جو کاز ہے وہ اس میں سٹریس آ جاتا ہے، چونکہ ہم سب انسان ہیں، ڈیلی سٹریس ہم پہ پڑتی رہتی ہے، خواہ وہ فزیکل سٹریس ہو یا مینٹل ٹینشن ہو، سٹریس ہو۔ فیملیز میں جیسے اکثر ہو جاتا ہے ایسے کہ ٹینشن ہو گئی ہے، کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کی اس وجہ سے
جو مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں، وہ پراپر اپنی ڈائٹ نہیں لے سکتے فزیکل سٹریس یا مینٹل سٹریس کی وجہ سے، تو ان کا پورا لائف سٹائل ہل کے رہ جاتا ہے. چونکہ لو بیک جو ہے وہ پوری باڈی کا سینٹر آف گریوٹی ہے، وہاں سارا وزن ہمارا فوکس ہوتا ہے L4 L5 پہ اور S1 پہ. تو اگر ہم سٹریس میں رہیں گے، مینٹل سٹریس ہو یا فزیکل سٹریس ہو، اور اس کو ہم دور نہیں کریں گے، تو ہمارے مسلز جو ہیں جنہوں نے لو بیک کو سپورٹ کیا ہوا ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ. تو مسلز کمزور ہونے کی وجہ سے لو بیک پین کے اوپر خاصی سیویئر سٹریس پڑتی ہے، اور اکثر لوگوں کے جو ڈسک ہے وہ سیویئرلی ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگین ان کو الٹیمیٹلی اگر وہ ڈسک ہرنیٹ ہو گئی ہے یا ڈسک بلج ہو گئی ہے تو وہ پھر سرجری کی طرف کیس بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو نمبر 5 اس کی وجہ ہے، کاز ہے، وہ ہے پور لائف سٹائل. اکثر لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے. ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ پانی کتنا پیتے ہیں تو وہ کوئی 1 یا 2 گلاس پیتے ہیں ٹپیکل لوگ، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں. اوپر سے ان کی ڈائٹ پراپر نہیں ہے. تو پور لائف سٹائل میں آپ کی ڈائٹ آ جائے گی، آپ کا واٹر انٹیک آ جائے گا، کیونکہ آپ کی جو اسپائن کی ڈسک ہے، جو مسلز ہیں، وہ سب پانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. تو ڈی ہائیڈریشن سے، ڈرائی رہنے سے مسل فٹیگ ہو جائیں گے آپ کے، وہ جلدی تھک جائیں گے، آپ کو پراپر سپورٹ نہیں ملے گی لو بیک کو جو ملنی چاہیے. تو اس وجہ سے آپ کی اسپائن مزید ڈیمیج ہو جائے گی. اس میں لائف سٹائل میں آپ کا ایکسرسائز بھی آ جائے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا، آپ کس طرح سے لیٹتے ہیں وہ آ جائے گا، کس طرح سے بیٹھتے ہیں وہ آ جائے گا، کس طرح سے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں. ایک بندہ جو 8 گھنٹے ڈرائیونگ کر رہا ہے یا 4 گھنٹے ڈرائیونگ کر رہا ہے اور وہ رک کے بریک نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، اور اس کی گاڑی کی سیٹ بھی خراب ہے، تو اچھا بھلا بندہ جس کی کمر بالکل ٹھیک تھی وہ بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کی لائف سٹائل میں آ جاتی ہیں. اس کے لیے ان سب چیزوں کا پراپر ڈائگنوز کرنا، پیشنٹ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. ہمارا جو ٹپیکل ادھر انیشیل کنسلٹیشن ہے، کم از کم ہمارا آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ ہم اس کو لگاتے ہیں پراپر ڈائگنوز کرنے کے لیے. ایکس رے، MRI ان کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ، ان کی پوری ہسٹری لیتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ روٹ کاز کیا ہے. جب تک آپ کو روٹ کاز نہیں پتہ چلے گی، آپ پراپر اس کا لو بیک کا علاج نہیں کر سکتے. اور ایک مرتبہ جب آپ کو روٹ کاز کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کا جب ہم علاج کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر آپ کی نہ صرف پرابلم ٹھیک ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کی دوائیاں بھی جو آپ اننیسیسریلی کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹ جائیں یا خاصی کم ہو جائیں. ہمارے یہاں شکاگو کلینک میں علاج اس کا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی دوائیاں چھوٹ جائیں، کہ کم ہو جائیں، اور بغیر سرجری کے آپ کا علاج ہو. تو اس کے لیے جو آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس ہے، جس سے لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور دوائیاں چھوٹ جائیں آپ کی. تو آپ کی جو انٹرنل آرگنز ہیں، جیسے اسٹمک السر سے آپ بچ سکتے ہیں، جو ہے کڈنی فیلئر سے آپ بچ سکتے ہیں لانگ ٹرم دوائی کھانے سے. جو آپ اسٹیرائڈ لیتے ہیں، اکثر لوگ کئی مہینے اسٹیرائڈس پہ رہتے ہیں پین اوائڈ کرنے کے لیے، تو اس سے جو اسپائن کا ڈیمیج ہوتا ہے وہ ارریورسیبل ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی دوائیاں جس میں اسٹیرائڈس بھی آ جاتے ہیں وہ بھی خاصے کم ہو جائیں یا چھٹ جائیں، کیونکہ آپ کا اس کے پوری باڈی پہ نیگیٹو اثر پڑتا رہتا ہے ساری زندگی. تو ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری باڈی کا خراب کرنا کی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کی دوائیاں چھٹ جائیں اور روٹ کاز کو ہم پراپر طریقے سے جو FDA نے اپروو کیا ہے اس کے طریقے سے ہم اس کا علاج کریں. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبروں پہ آپ رابطہ کریں. شکریہ.